بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نصور سلیم کی گفتگو کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح جانیں گے، لہذا ہم شروع کرتے ہیں تیسرا حصہ۔ بیٹا، منجلا لڑکا میرا ہمجا، منجلا سے مراد درمیانہ لڑکا، ایک دن میرا آموختہ یاد نہیں تھا، میرا سبق یاد نہیں تھا۔ سبق یاد کرنا یہ طالب علم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ استاد جب پڑھاتا ہے، استاد کے پڑھانے کے بعد طالب علم کو چاہیے کہ جو کچھ پڑھے وہ یاد کر کے لائے۔ کیوں؟ جب اب یاد نہیں کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ استاد جب پڑھا کر جاتا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد یاد کرنا یہ طالب علم کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اسے یاد کرے۔ یہ شروع سے طریقہ آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سبق پڑھایا، فرشتوں کو بھی سبق پڑھایا، لیکن کامیاب وہ ہوا جس نے سبق یاد کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے سبق یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کہا کہ آپ انہیں سجدہ کریں۔ یہ در حقیقت یہ سبق یاد کرنے کا صلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب انسان کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ اگر آپ سبق یاد کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ ہمارے سامنے آ کر ہمارا ادب و احترام کریں گے۔ سجدہ تو ناجائز ہے، سجدہ جائز نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے تعظیمی طور پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے بلند کرنے کے لیے۔ تو سبق یاد کرنا چاہیے۔ تو مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت بدبخت نامراد، گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بسر و چشم۔ انہوں نے تسلیم کر لیا، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب ایک چیز ہمیں یاد ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد بھی کریں۔ جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں وہ چیز ایک تو زیادہ سے زیادہ یاد ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا بسر و چشم، یعنی کہ جی بالکل ٹھیک ہے، میں یاد کرا دوں گا۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پھٹے پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہے، قبلہ کی جانب بیٹھی ہے، یعنی قبلہ کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے، کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اسے حضرت بھی کون تھی؟ لڑکوں کی نانی تھی۔ میں سیدھا سامنے دلان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا، دلان بڑا کمرہ، جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ اب بڑوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے کوئی ایسی حرکت کر دے جو نامناسب ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں سمجھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بیٹا، اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن میں آپ کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز ہو۔ بڑوں ماں باپ جو ہے، بڑے لوگ جو ہے وہ یہی دعا دیتے ہیں، کوئی اچھا کام ان کے ساتھ کر لو، بھلا کر دو تو وہ دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو حیاتی دے، تو یہ دعائیں دیتے رہتے ہیں، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ یہاں پر بھی محاورے کا استعمال ہوا، شرمندہ ہونا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا ان کی یہ بات سن کر، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، اچھے لوگوں کا کیا ہے؟ دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ افش السلام، حدیث میں آتا ہے سلام کو پھیلاؤ، تو سلام کرنا چاہیے، جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام اسے کر لیا کرو۔ تو میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا، یعنی کہ آپ کو یہ بات یاد کرا دینا، یہ دھیان کروا دینا
کہ آپ بھی اسی طرح کام کیا کرو، یعنی کوئی بڑا مل جائے تو ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ انہیں سلام کرنا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلایا، یعنی بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا، بار بار کہا۔ تو پھر مدتوں میں مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، یعنی باتوں سے کھٹا ہو گیا، یعنی نفرت ہو گئی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی بہترین سے بہترین ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔